اور اس سلسلے میں ایوان صدر میں 2 دن سے اہم اجلاس بھی ہو رہے تھے. وزارت انصاف اور قانون سے کچھ رہنمائی بھی حاصل کی جا رہی تھی اور مشاورت بھی کی جا رہی تھی صدر کی جانب سے. اور اس کے بعد مختلف چینلز کی طرف سے یہ خبریں چلائی جا رہی تھیں کہ کسی بھی لمحے صدر صاحب تاریخ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ انہیں الیکشن کروانے ہیں. اب اس سلسلے میں کافی زیادہ ایک دباؤ بھی تھا. کچھ صحافی باقاعدہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اگر ایسا ہو گیا, اگر ڈیٹ اناؤنس ہو گئی تو نہ جانے کیا کوحرام برپا ہو جائے گا اور کوئی بھونچال آ جائے گا, اور معیشت جو کہ ابھی اچانک ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پٹری پر چڑھتی نظر آ رہی ہے, اور نہ جانے کون سی دودھ اور شہد کی نہریں ان صحافی حضرات کو بھی نظر آ رہی تھیں, اور انہیں لگ رہا تھا کہ سب چند دنوں میں بہتر ہونے والا ہے, اور اگر تو یہ الیکشن ہو گئے تو سب خراب ہو جائے گا, اور سارے جو پلانز آرمی چیف صاحب نے بنائے ہیں جن پہ بس عمل درآمد ہوا ہی چاہتا ہے, چند دنوں کی بات ہے, اور اگر کوئی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی تو سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا, تو کام بڑا خراب ہو جائے گا. اگر عوام کے نمائندے آ گئے تو پھر تو کچھ نہیں بچے گا. تو یہ سارا ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہوئے ہمیں کچھ لوگ نظر آ رہے تھے. اس پر مقصد بھی یہی ظاہر نظر آ رہا تھا کہ صدر صاحب پر دباؤ ڈالا جائے, لیکن دوسری طرف سے بھی ایک دباؤ تھا, اور وہ دباؤ نظر آتا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, جہاں پر ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا, یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ آئینی تقاضا ہے کہ صدر مملکت الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں. آئین پاکستان انہیں پابند کرتا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ڈیٹ کے مطابق شیڈیول جاری کرے, اور 90 روز کے اندر جو انتخابات کا عمل ہے وہ مکمل ہو. پی ٹی آئی کی طرف سے صدر صاحب پر یہ دباؤ انٹرنلی تھا, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری کیوں پوری نہیں کر رہے, اور کسی دباؤ کے تحت وہ ایسا نہیں کر رہے. ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ اس دباؤ کا مقابلہ کریں اور اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں اور ڈیٹ اناؤنس کریں. اب یہ دو دباؤ اپنی جگہ, لیکن صدر صاحب نے پھر اس کے متعلق فیصلہ کیا کیا. صدر صاحب نے ایک درمیانی سی یوں لگ رہا ہے کہ راہ نکالی ہے, اور اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو اس درمیانی راہ کی ہے قانونی وجہ, اور دوسری وجہ ہے سیاسی وجہ. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ صدر صاحب نے راہ کیا نکالی. صدر صاحب نے ایسا بھی نہیں کیا کہ بالکل ہی الیکشن کے معاملے کے اوپر کوئی بات ہی نہ کی ہو اور خاموشی سے لحاف اوڑھ کے سو گئے ہوں, بلکہ انہوں نے باقاعدہ ایک تجویز دے دی ہے کہ 6 نومبر کو آئین کے مطابق 89ویں دن میں انتخابات ہونے چاہیے پورے ملک میں ایک ساتھ. اور انہوں نے کہا کہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس بات کے اوپر اپنا فیصلہ دے چکی ہے, اور اس بات پر سب کی رضامندی بھی ہے کہ تمام صوبوں میں اور وفاق میں ایک ساتھ ہی الیکشن ہوں, تو اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ سپریم کورٹ سے مزید رہنمائی لی جائے الیکشن کمیشن کی طرف سے, اور حتمی طور پر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ 6 نومبر کو الیکشن کروا لیے جائیں. تو ایک طرح سے انہوں نے مشورہ بھی دے دیا, ایک طرح سے انہوں نے ایک تجویز بھی دے دی ہے, ڈیٹ بھی دے دی ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ ہر صورت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس ڈیٹ پر عمل کرنا ہی کرنا ہے اور الیکشن کروانے ہی کروانے ہیں. تو یہ ایک درمیانی سی جو انہوں نے راہ نکالی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بنیادی طور پر 2 مقصد نظر آتے ہیں. جیسے میں نے کہا, ایک تو وجہ ہے قانونی وجہ, اور قانونی وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک جانب تو یہ کنفیوژن موجود تھی کہ جی الیکشن ایکٹ میں تو اب یہ اختیار ڈیٹ دینے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے, اور آئینی ترمیم کے بغیر آئین جو ہے وہ یہ پابند کر رہا ہے کہ صدر دے. تو اب یہ کنفیوژن باقی ہے کہ جی آئین یہ کہہ رہا ہے, الیکشن ایکٹ یہ کہہ رہا ہے. آدھے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آدھے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ویسے زیادہ تر لوگ آئین کے ساتھ کھڑے تھے کہ جو آئین کہہ رہا ہے وہی مقدم ہے, اس کی زیادہ ترجیح ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 14 مئی کے حوالے سے ایک اپنا فیصلہ دے چکی ہے, اور پنجاب میں الیکشن کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ 14 مئی 2023 کو پنجاب میں الیکشن ہونا ہے. اور اب تو چونکہ وہ فیصلہ انویلڈ ہو چکا ہے, وقت گزر چکا ہے, 14 مئی کی تاریخ گزر چکی ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا, اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کی پٹیشن تھی اس کو بھی خارج کر دیا گیا, اور وہ فیصلہ اپنی جگہ برقرار ہے. تو جب ایسی صورت میں کہ آلریڈی یہ معاملہ عدالت میں بھی تھا اور اس پر ایک فیصلہ بھی موجود ہے, تو پھر بھی ایک آئینی اور قانونی پیچیدگی پیدا ہو سکتی تھی اگر صدر صاحب اپنے طور پر یہ اناؤنس کر دیتے کہ جناب اس دن پنجاب سمیت تمام صوبائی اسمبلیوں کے بھی اور وفاق کے بھی الیکشن ہوں گے.
تو پھر یہ بھی ایک کنفیوژن ہوتی کہ پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اس سے تو یہ تاثر ملتا کہ صدر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. تو اس بات کے لیے ضروری تھا کہ سپریم کورٹ ہی اب اس مسئلے کا حل نکالے کہ جناب اگر ایک فیصلہ اس کا موجود ہے لیکن اب وہ تاریخ چونکہ گزر چکی ہے تو پھر اب اگلی تاریخ کیسے ہوگی؟ کیا وہ سپریم کورٹ ہی دے گی؟ کیا وہ الیکشن کمیشن دے گا؟ کیا وہ صدر دے گا؟ تو اس کا فیصلہ پھر سپریم کورٹ کی رہنمائی سے ہی کیا جا سکتا تھا. تو صدر صاحب نے یہ ایک سمارٹ موو کھیلتے ہوئے یہ معاملہ ریفر کرنے کے لیے کہا ہے کہ سپریم کورٹ سے ہی رہنمائی لی جائے. یہ جو ساری میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں یہ اس کی قانونی وجوہات ہیں، لیکن اس کی بظاہر ایک سیاسی وجہ بھی ہے. اور سیاسی وجہ ایک تو میں نے جو اس کے شروع میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے وہ بھی ہے کہ یعنی ہر دو طرف سے دباؤ تھا. تو صدر صاحب جس کی بھی بات مانتے تو انہیں کافی زیادہ کانسیکوینسز بھگتنے پڑ سکتے تھے. اگر وہ تاریخ نہ دیتے تو پھر پی ٹی آئی کی طرف سے انتہائی دباؤ ہوتا، اور شاید وہ خود پی ٹی آئی کے چونکہ ساتھ ہیں اور سٹل وہ اپنی پارٹی سے کمیٹڈ ہیں تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے. اور اگر وہ تاریخ دے دیتے تو تب بھی ان کے اوپر شدید ترین دباؤ ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ دو اہم شخصیات کی ایوان صدر میں ملاقات بھی ہوئی جس سے متعلق کافی زیادہ چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں کہ اس میں الیکشن ڈیٹ سے متعلق بھی صدر صاحب کو فی الحال ٹھہراؤ کا تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہی کہا گیا تھا. تو پھر ایک یہ بھی معاملہ بیچ میں انہیں سامنے رکھنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ان پہ دباؤ ہوتا کہ اگر وہ پھر بھی ڈیٹ دے دیتے تو پھر ان کا جو ایوان صدر میں مزید رہنا تھا اس کو بھی مشکل بنا دیا جاتا اور ان کو کافی زیادہ سنگین نتائج اور تنقید کا سامنا ہوتا. تو انہوں نے سیاسی وجوہات کی بنا پر بھی اور قانونی وجوہات کی بنا پر بھی ایک درمیانہ راستہ لیا ہے کہ ڈیٹ تجویز بھی کر دی ہے لیکن اس کو حتمی نہیں کہا ہے، اور پھر اس میں سپریم کورٹ کا بھی ایک کردار متعین کر دیا ہے کہ جی سپریم کورٹ بھی اس سلسلے میں رہنمائی کرے. تو اب یہ ساری کہانی جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دی ہے، میرے خیال سے اس میں حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی ہوگا. لیکن اب تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چونکہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو اب یہ اگلا فیصلہ جو ہے اس سے متعلق وہ یقیناً جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کی کورٹ میں ہی ہوگا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے پر کیا رائے دیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. کیا وہ یہ رائے دے سکتے ہیں کہ جی کوئی فائدہ نہیں ہے 90 دن میں انتخاب کا، لہٰذا ڈیلے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں؟ میرا خیال ہے کسی بھی جج کا اس بات سے اختلاف کرنا بڑا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ آئین اس پر بڑا واضح ہے. تو جج کسی بھی نظریے کا حامل ہو، میرے خیال سے اتنی کلیئر بات کے اوپر اس کا ایک مختلف سٹانس لینا اس کے لیے خاصا مشکل ہوگا، اور وہ بھی کریئر کے سٹارٹ میں. یعنی چیف جسٹس ابھی وہ بنے ہی ہیں، اپنے عہدے کی میعاد شروع ہی ہو، تو وہ اگر کوئی ایسا کانٹروورشل فیصلہ کر ڈالیں جو آئین سے اس قدر متصادم ہو تو یہ بڑا ان کے لیے مشکل مرحلہ ہوگا. لیکن بہرحال یہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اس پر ایک کامنٹ اور کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر یہ کہہ رہے تھے، مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ عارف الوی صاحب نے تو جناب وکٹ کے دونوں طرف کھیل دیا، لو جی صدر صاحب لیٹ گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ صدر صاحب نے جو ہے وہ بڑا سمارٹ کھیلا، کچھ نے تعریف کی کچھ نے تنقید کی، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جناب صدر صاحب بیسکلی دباؤ میں آ گئے ہیں تو اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی سے بھی ڈرتے ہوئے اور وہ جو دو شخصیات ان سے ملنے آئی تھیں ان سے بھی ڈرتے ہوئے بس چپکے سے ایک اپنی آواز نکالی ہے دبی دبی سی. تو اس طرح کی بھی رائے سامنے آ رہی تھی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سارے معاملے میں ایک دانشمندانہ فیصلہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر صدر صاحب اگر یہ آرڈر کی طرح بھی دے دیتے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پہلے بھی پنجاب الیکشن کے لیے بھی ڈیٹ دے ہی دی تھی، کے پی الیکشن کے لیے بھی ڈیٹ دی، تو پھر بھی کون سا عمل ہو جانا تھا. اور اگر انہوں نے یہ تجویز دے بھی دی ہے تو تب بھی کون سا عمل ہو جانا ہے. بات تو یہ کہ ان ساری باتوں کی امپورٹنس تو تب ہو کہ جناب اب صدر نے ڈیٹ دے دی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو کروانے ہی پڑیں گے. اگر تو ہم آئین اور قانون کے مطابق اتنا زیادہ چلنے والے ملک ہوتے تو پھر تو واقعی بات ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی، آج کی یہ بڑی اہم خبر ہوتی کہ صدر صاحب نے ڈیٹ دے دی، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب سورج مغرب میں سے نکلے یا مشرق سے نکلے بھائی الیکشن تو کرانے پڑیں گے. تو بات یہ یہاں پر جہاں سپریم کورٹ فیصلہ دے دے، جہاں پر آئین بہت واضح ہو، اس کے باوجود بھی اگر الیکشن اس ڈیٹ پر نہ ہو تو پھر صدر صاحب کی تو پہلے بھی نہیں کسی نے سنی تھی. جب پہلے 2 صوبوں کے الیکشن اناؤنس کیے تھے تو اب کسی نے کیا سنی تھی. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے یہ تجویز دی ہے یا حکم دیا ہے. نہ تجویز پہ عمل ہونا ہے نہ حکم پر عمل ہونا ہے، اور جہاں سے عمل ہونا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کب ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے. تو لہٰذا یہ ساری بحث ہی بیکار ہے. لیکن بہرحال جی صدر صاحب نے اپنے آپ کو بیچ میں سے تھوڑا سا راستہ دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے آخر یہ راستہ ان کے لیے قابل قبول انہیں بناتا ہے یا نہیں. اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں جی. پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے اور آپ سب کے لیے یہ ایک بڑی
परेशान कुन खबर होगी यकीनन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और इसकी वजह से दो मसाइल बन गए हैं। एक तो पहली बात कि 16 सितंबर से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाएगा और उसकी वजह से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्होंने पहले ही से स्टॉक को ज़ख़ीरा कर लिया है और इस वक्त मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स पर पेट्रोल की फराहमी को मुअत्तल कर दिया गया है, रोक दिया गया है या उसमें किसी तरह से भी तातुल आ रहा है और शिकायत मिल रही है कि लोग पेट्रोल नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब सस्ता ख़रीदा हुआ पेट्रोल अगर उन्हें 2 दिन बाद महंगा वो बेचेंगे तो उन्हें खासा प्रॉफिट मिल जाता है, काफ़ी दिहाड़ियाँ लग जाती हैं लोगों की। तो यहाँ पर फिर यहाँ दोबारा जो माफियाज हैं वो अपना किरदार हमें करते नज़र आ रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो डॉलर की स्मगलिंग और डॉलर के माफियाज पर आजकल धावे बोल रहे हैं तो वो थोड़ी सी इधर भी ध्यान कर लें कि पेट्रोल के साथ भी यही सूरत हाल है। अब पेट्रोल महंगा क्यों होने जा रहा है, इसकी क्या वजह IMF है? फ़िलहाल इसकी वजह IMF नहीं है। पाकिस्तान के साथ बस समझ लें कि इस वक्त जो बदकिस्मती चल रही है उसमें हर तरफ से हिस्सा पड़ जाता है। एक तरफ तो हम IMF के एक बहुत ही मुश्किल तरीन मुआहदे में हैं तो दूसरी तरफ आलमी मंडी में भी अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो चुका है और इसी वजह से अब जो इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होगा उसकी वजह IMF का मुआहदा नहीं बल्कि आलमी मंडी में कीमतों का इजाफा है जिसके अब बराह रास्त असर जो है वो ज़ाहिर है फिर हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत पर भी पड़ता है। अब देखना ये कि क्या ये तनासुब वही होगा जितना वहाँ पे इजाफा हो उतना ही होगा या उससे डबल ट्रिपल करके ये अपने भी बीच में जेबें भर लें, ये देखना होगा। लेकिन